أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صاحب التاج والمعراج والبراق والألم جميع الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم نبي المكرم رسول المعظم أبي القاسم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحلل والإكرام على أخيه ووصيه وخليفته ووارث علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب أبو الحسن علي بن أبي طالب اللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومناقبهم ومصائبهم وأسرارهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين وفي الفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. صدق الله ورسوله وأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھتی کر دیا کرتے ہیں محمد اور محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جتنے عزیزان بیٹھے ہو اتنی آواز میں ہے صلوات کی بلند آواز سے صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. بلند آواز سے مجھے بلند آواز پسند ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع شروع کرنے سے پہلے جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمام عزیزان جو تشریف لائے ہیں ان کا آنا اپنے دربار اقدس میں قبول و منظور و مستجاب فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کے اس فرش رضا بچھانے کی شرف قبولیت عطا فرمائے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عنایت فرمائے. خداوند متعال سے یہ بھی دعا ہے کہ جو عزیزان نہیں آ سکے اس مزدوری کے لیے اللہ ان کی خیریت فرمائے. خداوند متعال سے دعا ہے
زبانیں ہم نے زحمت کی ہیں، خدمات کی ہیں، اللہ رب العزت اپنے دربار اقدس میں قبول و منظور و مستجاب فرمائے، تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ صلوات کا سہارا ہے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارے دیگر صلوات بر محمد و علیہ وسلم۔ سوچ کا ارشاد ہے کہ جو صلوات آپ لوگ پڑھتے ہیں بہت مشکل روایات ہیں، لیکن میں ایک عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ کے ذوق بلند ہیں اور آمادہ بیٹھے ہیں کہ گفتگو شروع کی جائے۔ بسم اللہ۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو آپ لوگ صلوات پڑھتے ہو اس کی ایک خاص عظمت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم پر ایک مرتبہ صلوات پڑھ لے اور 400 سال کے بعد اگر خاموش بھی رہے اور پھر صلوات پڑھے، ایک مرتبہ صلوات پڑھی اور 400 سال مابعد 400 سال بعد اگر صلوات پڑھے تو فرشتے تڑپ تڑپ پریشان ہو کر پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کہ بندہ خدا جو تو نے 400 سال قبل یعنی پہلے صلوات پڑھی تھی، ہم نے ابھی تک اس کا اجر نہیں لکھا، تو نے دوسری پڑھ دی جو ہے بیٹھے ہیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک صلوات کا ہم نے ابھی تک اجر لکھا ہی نہیں، تم نے دوسری پڑھ دی۔ میرے 8ویں مرشد فرماتے ہیں، امام علی ازالی مقام، امام کا فرمانا ہے اگر کوئی شخص، ہوتے ہیں بہت سارے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب مغفرت کس طرح ہو۔ معصوم فرماتے ہیں، میرے 8ویں مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے گناہ اتنے کرے کہ پھر پریشان ہو جائے، قرآن میں تو حکم ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم اب کیا کریں، تو جو ہے گناہ زیادہ بڑھ جائیں تو معصوم فرماتے ہیں پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ ہم پر درود بھیجتے جاؤ گناہ معاف کرواتے جاؤ۔ ہم پر درود بھیجتے جاؤ گناہ معاف کرواتے جاؤ گناہوں کی، کیونکہ ہم تو ان کو ماننے والے ہیں، جو ہر میدان میں فاتح رہے ہیں، ہم تو ان کو ماننے والے ہیں جو ہر میدان میں معلّہ رہے ہیں، جو ہے اگر عرش پر رہے تو معلّہ، جو ہے عرش پر رہے تو معلّہ، کربلا میں آئے تب بھی معلّہ، جو ہے قم میں گئے تو اشرف، نجم میں گئے تو بھی اشرف، یہ عرش پر رہے تو بھی ناز ہے، اگر زمین پر آئے تو بھی ناز ہے، تو جو ہے اب سلام علیکم۔ آپ کے ذوق کو ہو تو میں شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ روایات میں بھی ہے، میری تو کوئی چلتی ہی نہیں، کسی کی بھی نہیں چلے۔ اللہ نے جب بتا دیا ہے کہ میں نے اگر فاطمہ کو خلق کیا ہے تو علی کو بھی خلق کیا ہے، تو جو ہے قرآن میں عائشہ فرما رہا ہے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ بھائی اللہ کے جو ہمیں مولویوں نے بتائے ہیں، ہم نے وہی سنے ہیں کہ بس اللہ کے ذکر ہیں اور کوئی کچھ ذاکر نے بتائے ہیں، پھر آؤ تو معصوم سے پوچھتے ہیں، معصوم نے کیا بتایا ہے؟ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میرا ایک ذکر ہے اور جو ہے میری طرف، اور ہم مسلمان ہیں، سارے مجھے پتا نہیں ہے کہ سارے شیعہ ہیں یا جہاں بھی آواز جا رہی ہے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ جس مجلس کا آغاز کیا جائے تو خدا کا نام ضرور ہونا چاہیے، خدا کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو ہم نے تو سنا ہے کہ بہت سارے ذکر ہیں قرآن اللہ کے،
نماز ہے اللہ کا ذکر ہے، تو جو ہے نماز ہے اللہ کا ذکر ہے، روزہ ہے اللہ کا ذکر ہے، حج ہے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ قرآن میں ایک ارشاد فرما رہا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرا کچھ ذکر ہے، اور جس نے بھی، چاہے وہ کتنا بڑا عالی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالی کیوں نہ ہو، اگر اس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، بیٹھے ہوا بغرا سارے، جس نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا، اس کے ساتھ میں ایک شیطان کو مقرر کر دیتا ہوں، نقیض لہو شیطان، اس کے لیے میں ایک شیطان کو مقرر کر دیتا ہوں جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، تو جو ہے نہیں شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ذکر سے دور ہوتا ہے، میرے ذکر سے۔ اب میں کہوں کہ خدایا میں بھی پریشان، یہ عالمیوں کے مومنین بھی پریشان ہے کہ بھئی ہم نے تو سنا ہے کہ نماز ذکر خدا ہے، اور جو ہے نہیں نماز پڑھی کافی ہو گیا، روزہ رکھا کافی ہو گیا، حج کیا کافی، زکات دی کافی، مسکینوں کو کھانا کھلایا کافی، یہ تمام چیزیں کی، آیا کافی ہے؟ بھائی اگر نماز کافی ہوتی تو شیطان بھی تو نمازی تھا، اگر نماز ہی سب کچھ ہوتی تو شیطان نے 6000 سال سجدے کیے، رکوع کیے، نمازیں پڑھی، اور اللہ نے کیوں دھتکار دیا؟ سلام پڑھو اللہ پر، آوازیں بلند تر صلوات۔ نمازیں تو شیطان بھی پڑھتا تھا، توجہ ہے نہیں؟ لیکن شیطان کا ایک انکار بتانا چاہتا ہوں، شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کیا کہ خدایا میں اسے سجدہ کرتا، میں اسے سجدہ کرتا، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا، اور جو ہے آج بھی کیا کہا کہ میں تو آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا۔ میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی آدم، قرآن میں تو اللہ نے فرمایا، حدیث میں ذکر ہے کہ انسان جو بنا، آدم جو بنا صرف مٹی سے نہیں، مٹی بھی تھی، پانی بھی تھی، ہوا بھی تھی، تو جو ہے نہیں مٹی، پانی، ہوا، تین چیزیں تھی، لیکن اس حرام زادے نے کیا کیا؟ انکار کیا کس کا؟ مٹی کا۔ اللہ آدم بنا ہے مٹی سے، میں بنا ہوں آگ سے، آدم مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے، میں آگ سے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، تین چیزیں شامل تھی، مٹی بھی تھی، ہوا بھی تھی، پانی بھی تھی، تو جو ہے نہیں پانی بھی تھا، لیکن اس سے کسی چیز کا انکار نہیں کیا، تو مٹی کا کیا۔ مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب۔ بیٹھے ہوئے چلے گئے، بیٹھے ہوئے چلے گئے، بولو میرے ساتھ بھائی، مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب۔ یہ تھا انکاری تراب کا، بھائی جو تراب کا منکر ہو جائے اللہ اسے شیطان بنا دیتا ہے جو ابو تراب کا منکر ہو جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جو ایک تراب کا منکر ہو اللہ شیطان بنا دیتا ہے، اپنی دربار سے نکال دیتا ہے۔ فقر تم پر مجھے لعنت ہے الہ یوم الدین، قیامت تک۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو بھائی علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، توجہ ہے یا نہیں؟ علی کی محبت باپ کی وراثت ہوتی تو ہر بندے کو مل جاتی، مگر کیا کریں رسول بتا گئے ہیں ماں جس کی شریک ہو وہ یعنی کو چاہتا۔ علی کی محبت وراثت ہوتی تو ہر کسی کو مل جاتی، مگر کیا کریں رسول تو جو ہے میری طرف رسول علی شہنشاہ کو مخاطب ہو کے فرمائے یا علی کیا کرے، یا علی آپ سے اور ہم سے محبت کر ہی نہیں سکتا مگر جس کی ولادت پاک ہو۔ توجہ ہے، جس کی ولادت پاک ہوگی۔ اب میں کیا کرتا ہوں؟ علی بے نیاز کا بے نیاز بنتا ہے، کسی کے ماننے سے علی گھٹتا نہیں ہے، کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں۔ علی بے مثل کا بے مثل بنتا ہے، علی بے نیاز کا بے نیاز بنتا ہے۔ تو جو ہے
پیچھے والے اتنے پریشان ہیں. سلام پڑھو مولا کے ساتھ پر بلند آواز سے. علی بے مثل کا بے مثل بندہ ہے. علی بے نیاز کا بے نیاز بندہ ہے. اگر کائنات اللہ کو نہیں مانتی تو اللہ کی عظمت میں کوئی گھٹا ہی نہیں. تو جو ہے اللہ کو کافر نہیں مانتے تو کیا اللہ اللہ نہیں ہے؟ رسول کو بہت سارے نہیں مانتے کیا رسول رسول نہیں ہے؟ بھائی تیرے ماننے سے کچھ ہوگا نہیں. تو جو ہے یا نہیں؟ تیرے تمہارے ماننے سے کچھ ہوگا نہیں. علی بے مثل کا بے مثل بندہ ہے. علی بے نیاز کا بے نیاز بندہ ہے. کائنات علی کو نہ مانے. علی کا چاہتا کچھ نہیں مگر جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا ہے. توجہ ہے؟ جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. اب دنیا کہتی ہے کہ بھائی ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ہمارے ساتھ بولتا ہے, قرآن ہمیں سمجھ آتا ہے. تو میں معدبہ گزارش کروں گا کہ بھائی قرآن سمجھ میں آئے تو کس طرح آئے. تو جو ہے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اب قرآن کو عربی میں کہتے ہیں سامت. سامت صاد الف میم تے. سامت یہ بھی معنی ہے گونگا, جو صرف اشارے کرے بولے نہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو میرے ساتھ. گونگا. سامت کسی بھی علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سامت گونگا. اب سامت ہے گونگا عربی میں معنی جو ہے گونگے کی ہے. قرآن بولتا نہیں ہے, قرآن اشارے کرتا ہے. اسی لیے تو گونگے کی غلط اشارے سمجھنے لوگوں نے کنہوں نے یہاں کیا, کنہوں نے یہاں کیا, کنہوں نے یہاں. تو جو ہے میرے بھائی لوگوں نے غلط اشارے سمجھ لیے. قرآن بولتا ہے تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی قرآن سامنے ہے. اور خود میرے مولا نے ممبر کوفہ پر بیٹھ کر فرما دیا ھذا کتاب اللہ سامت وانا کتاب اللہ ناطق. یہ جو قرآن ہے, یہ جو کتاب ہے, یہ اللہ کی خاموش کتاب ہے, مگر میں علی ابن ابی طالب اللہ کی بولنے والی قرآن. توجہ ہے, بولنے والی قرآن ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں ہو دنیا والوں, تو جو ہے ہو دنیا والوں, قرآن بولے تو کس طرح بولے, قرآن سمجھ آئے تو کس طرح آئے. کیونکہ رسول نے کسی ایرے گہرے نتھو پھیرے کے ساتھ قرآن کو نہیں کیا, بلکہ قرآن کو کس کے ساتھ کیا تھا؟ فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. جہاں قرآن جائے گا وہاں علی جائے گا, وہاں قرآن ہوگا. اور جو ہے قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھو, علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو. کیوں؟ قرآن میں بائے بسم اللہ ہے, علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے. قرآن میں بائے بسم اللہ ہے, علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے. قرآن میں بائے بسم اللہ ہے, علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی ذاتی کوثر ہے. قرآن میں آیت تطہیر ہے, علی ضامن تطہیر ہے. توجہ ہے یہ, قرآن میں آیت بلغ ہے, علی منبر مولا خطیر ہے. قرآن پڑھو تو تلاوت ہوتی ہے, علی کرو تو عبادت ہے. جو ہے قرآن پڑھو تو تلاوت ہوتی ہے, علی کرو تو عبادت ہوتی ہے. یہ بھی دوسرا بھی اپنے طریقے اپنے طرف سے نہیں گیا. رسول نے فرمایا ذکر علی عبادت. علی تمہارا ذکر عبادت ہے. تو اب سمجھ میں آیا. تو میں کہوں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ذکر جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے ساتھ میں نے شیطان کو مقرر کر دیا. اب میں کہوں میں تو پریشان ہوں. خدا یہ مومنین بھی منتظر ہے, تو جو ہے یہ مومن بھی منتظر ہے کہ آخر ذکر خدا ہے کون. تو جو ہے میری طرف یہ ذکر خدا ہے کون. ہم نے تو سمجھا تھا نماز پڑھے تو کافی ہے, نماز ذکر خدا ہے. بے شک ہے, دوسرا بھی اس سے بھی بڑا کوئی اور ذکر ہے. تو جو ہے روزہ ذکر ہے, اس سے بھی بڑا کوئی اور ذکر ہے, اس سے بھی بڑا کوئی اور ذکر ہے. زکات اس سے بھی بڑا کوئی اور ذکر ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو میں کہوں خدا بند متعال, میں تو عالم تفکر میں کچھ سے سوال کروں گا, یہ مومن میرے گلے پڑ جائیں گے اگر میں نے کچھ اور کہا. تو توجہ ہے میری طرف. تو میں نے سمجھا کہ یہ تمام اذکار ہیں. تو عجب نہیں کہ جب میں نے تفسیر
محمد و آل محمد نے دیکھا تو مجھے کچھ پتا چلا کہ بھوت راوی کیا تجھے رسول کا فرمان یاد نہیں؟ کون سا؟ لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذکر اللہ العباد۔ علی ابن ابی طالب کا محمد نے فرمایا علی ابن ابی طالب کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اب مسلمانوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ کہ علی کا ذکر خدا کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ بھائی ذکر ہوا کہ نہیں؟ دنیا کو آج بھی پریشان ہے۔ علی علی کرو تو عبادت ہوتی ہے۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل پہ آج بھی پریشان ہے دنیا، آج بھی پریشان ہے دنیا، متحیر عقل ہے۔ علی علی کرو تو عبادت ہوتی ہے، قرآن پڑھو تو تلاوت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے۔ توجہ ہو میری طرف، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے۔ قرآن سامج ہے، علی بولنے والا ناطق ہے۔ علی قرآن سامج ہے، علی ناطق ہے۔ قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے۔ قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے۔ قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے۔ قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا۔ قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ بھائی قرآن سمجھ میں آئے گا وہ اس طرح آئے گا۔ تو جو ہے آج بھی بہت بڑے قرآن پڑھنے والے پریشان ہیں، قرآن کے رموز سے واقف نہیں ہیں۔ قرآن کو پڑھ تو بہت سارے ہیں لیکن قرآن کو سمجھنا کافی ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھ کے آئے گا جب قرآن ناطق کو لوگ جو ہے سامنے کو لے لیا، لیکن محمد نے خطیر میں دکھایا۔ اللہ اکبر، کاغذ حاجیوں کے سامنے محمد نے پکڑ کر دکھایا، جس کا میں باؤ اس کا علی باؤ۔ ایسے بھوسر بلاد کمبر طبیعت بن کے سمامیت بن کے پہلو شریعت بن کے پورے طاقت سے قوت کے ساتھ روح و تن کے ساتھ آپ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ آج بھی کائنات مقدر علی پر پریشان ہے کہ علی اللہ کا بے نیاز بندہ ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ کنہوں نے کیا مانا، کنہوں نے کیا مانا، ان کی غلطی نہیں ہے۔ اللہ نے علی کو عظمت ہی اتنی دی ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ نے علی کو عظمت ہی اتنی دی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کسی شیعہ کی چلتی نہیں ہے۔ علی کعبے میں آیا، ہم نے تو نہیں کہا تھا، اللہ نے بھیجا۔ علی کعبے میں آیا، یہ بھی علی کا مقدر۔ توجہ، علی کعبے میں آیا، علی کا مقدر تھا۔ علی شان پیغمبر مصطفیٰ پہ آیا، علی کا مقدر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ساتھ بولتے نہیں پیچھے والے، سلام کرے علی کعبے میں آیا، یہ بھی علی کا مقدر تھا۔ توجہ، علی کعبے میں آیا، یہ بھی علی کا مقدر، کسی کی چلتی نہیں، اللہ کے آگے۔ علی کعبے میں آیا، یہ بھی علی کا مقدر۔ علی شان پیغمبر رسول پر آیا، یہ بھی علی کا مقدر۔ علی شانوں پر بیٹھ کر بتوں کو توڑا، یہ بھی علی کا مقدر۔ علی فاتح خیبر بنا، علی کا مقدر۔ علی فاتح خندق بنا، علی کا مقدر۔ علی فاتح احد و بدر بنا، علی کا مقدر۔ علی نفس پیغمبر رسول بنا، علی کا مقدر۔ علی مباہلہ میں گیا، علی کا مقدر۔ اللہ اکبر، علی مباہلہ میں گیا، علی کا مقدر۔ علی مباہلہ میں گیا، علی کا مقدر۔ علی قسیم النار والجنہ بنا، علی کا مقدر۔ علی صدیق اکبر ٹھہرا، علی کا مقدر۔ علی فاروق اعظم بنا، علی کا مقدر۔ علی مر کے بستر رسول پر سویا، علی کا مقدر۔ عباس جیسے شیر کا باپ بنا، علی کا مقدر۔ توجہ میرے ساتھ بولو، عباس جیسے شیر کا باپ بنا، علی کا مقدر۔
عباس جیسے شیر کا باپ بنا علی کا مقدر، جوانہ سردار جوانان جنت کا باپ بنا علی کا مقدر، شوہر بطول بنا علی کا مقدر۔ جو ہے شوہر بطول بنا یہ بھی علی کا مقدر، کیونکہ دنیا نے تو بڑی بڑی کوششیں کی تھی اپنے پاپ چھپانے کی، اپنے گناہ چھپانے کی، محمد سے اکٹھے ہو جائیں گے جو گناہ چھپ جائیں گے، لیکن کرے تو کریں کیا، اس لیے یہاں تو کسی کی جلد ہی نہیں، جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا، کیونکہ فاطمہ ایسی شے ہے، فاطمہ وہ ہے جس کے فیصلے اللہ کرتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ فاطمہ کا نکاح کا مسئلہ عرش پر ہو گیا، اب یہ عرش پر ہو گیا، دنیا پر نہ ہوتا تو دنیا کہتی کہ بھائی محمد کو علی پسند تھا اور علی کے ہی فضائل بیان کرتے تھے، اسی لیے تو فاطمہ کو علی کے ساتھ ازدواج کروا دیا، لیکن اللہ نے عرش پر کیا، کہا محمد میں عرش پر پڑھوں گا، نے کہا تو زمین پر پڑھ، تاکہ دنیا کا کوئی حرامی یہ نہ کہے کہ بھائی علی سے محبت تھی اس لیے یہ ہو گیا، لیکن جب محمد مصطفیٰ سے پوچھا جاتا تھا مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی میری ہے، فیصلے وہ کرتا ہے، بیٹی میری ہے، فیصلے وہ کرے گا، توجہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ کبھی تو قرآن سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا، رکھو اللہ کے سامنے قرآن، پوچھو اللہ سے، قرآن میں اللہ نے سورہ رحمان میں نہیں فرمایا کہ میں نے دو سمندروں کو ملایا، ایک سے حسن بنا حسین بنا، دو سمندروں کو ملایا تو پھر کیا ہوا، ایک لؤلؤ والمرجان، جو ہے ایک حسن ایک حسین، توجہ ہے؟ تو علی سے مقابلہ دنیا کل بھی نہیں کر پائی، آج بھی نہیں کر پائی، توجہ ہے؟ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو آپ بتا؟ تو جو ہے علی، یہ جو شوہر بطول بنا یہ بھی علی کا مقدر ہے، علی کا مقدر ہے، علی کے مقدر پہ آج بھی تاریخ کا مفسر حیران ہے۔ ایک اگر آپ ذوق بلند ہو توجہ ہو تو میں سائنسدان کا مقولہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایک سائنسدان آج تک پریشان ہے، اس نے کہا کہ جب میں نے نہج البلاغہ پڑھی، علی بن ابی طالب کی کتاب خطبات کی، مولا کے خطبات کی جب میں نے کتاب پڑھی، نہج البلاغہ جب میں نے پڑھی تو میں پریشان رہ گیا کہ یہ علی ہے تو کیا ہے، جب اس نے ایسے انکشافات کیے ہیں نہج البلاغہ میں، علی بن ابی طالب نے ایسے انکشافات کیے ہیں نہج البلاغہ میں آج تک پریشان ہوں کہ جب دنیا بنتی تھی، جب دنیا بن رہی تھی، یا یہ بنا رہا تھا یہ موجود تھا، یا یہ بنا رہا تھا یا یہ موجود تھا، تو جو ہے تو علی بے مثل کا بے مثل بندہ ہے، علی اگر شوہر بطول بنا ہے تو یہ بھی علی کا مقدر ہے، توجہ ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں قرآن سے ہٹ کر جو اللہ کی کلام ہے اس میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ اے مومنین، اللہ ارشاد فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، محمد مصطفیٰ اس سے فرما رہا ہے، محمد مصطفیٰ سے رسول اللہ کو مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ لو لم اخلق علی لما قام لفاطمہ کفوا علی وجه الارض، لو لم اخلق علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجه الارض، اے محمد مصطفیٰ دنیا چاہے کتنے بھی زور کیوں نہ لگا دے، اگر میں علی کو خلق نہ کرتا، لو لم اخلق علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجه الارض، اگر میں فاطمہ، اگر میں علی کو خلق نہ کرتا
اللہ کیا فرما رہا ہے یہ قدسی میں، اگر میں علی ابن ابی طالب کو، ابو طالب کے بیٹے کو خلق نہ کرتا تو قسم ہے مجھے عباس کے علم مجھے قسم ہے عباس کے علم تیرے بیٹی جیسا لو لم اخلق علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض، اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو تیری بیٹی جیسا پوری عالمین نہیں، پوری کائنات نہیں، پوری آدمیت میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا مثل کوئی تھا ہی نہیں، بطول جیسا کوئی تھا ہی نہیں۔ اب میں پریشان ہو کر ہوں عالم تفکر میں، خدایا مجھے بتا، پھر علی فاطمہ علی علی نہ ہوتے تو فاطمہ جیسا کوئی تھا ہی نہیں، اب فاطمہ جیسا ہے کون؟ تو عجب نہیں کہ آواز ہے شیعہ کی مسجد میں چلے جانو، جب شیعہ نہ کہیں اشہد ان امیر المومنین تو سمجھ لینا فاطمہ جیسا ہے کون؟ توجہ ہے، فاطمہ جیسا کون ہے؟ فاطمہ جیسا کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے، اب میں عرض کروں خدایا تو نے مصطفیٰ کو خلق کیا، تو نے لفظ کف استعمال نہیں کیا۔ کف کیا واو فاو کف ہے، جو کف کا لفظ ہے اس کی معنی جو ہے عربی میں بنتی ہے، عربی لفظ کف ہے، اس کی معنی جو بنے گی مثل بنے گی، جوڑ بنے گی، اس شے جیسا، اس شے جیسا یہ ہے کف۔ اگر ایک چیز ہے اس جیسی کوئی شے مل جائے تو اسے کہتے ہیں کہ بھائی ان کے کف مل گئے ہیں، ان کے کف مل گئے ہیں۔ اب میں عرض کروں عالم تفکر میں، خدایا تو نے مصطفیٰ کو خلق کیا، لفظ کف استعمال نہیں کیا، تو نے علی ابن ابی طالب جیسا بغیر شیخ پیدا کیا، تو نے لفظ کف استعمال نہیں کیا، تو نے عباس مولا جیسا شیخ پیدا کیا، لفظ کف استعمال نہیں کیا، حسن مجتبیٰ جیسا سخی پیدا کیا، لفظ کف استعمال نہیں کیا، حسین جیسا شہید سید الشہداء پیدا کیا، لفظ کف استعمال نہیں کیا، 12ویں تک جاتے رہو، لفظ کف استعمال نہیں کیا، تو میں عجب سے کہوں خدایا قرآن میں تو نے اپنے لیے کف استعمال کیا ہے یا تو پھر بطول کے لیے کیا ہے؟ تو عجب نہیں کہ آواز آئے میں تو وحدہ لا شریک لہ، میں تو خالق اکبر ہوں، یہ میری مخلوق ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن عام مخلوق نہیں، میں کہوں خدایا تو نے اتنی بڑی پیاری ہستیوں کے لیے لفظ کف کا استعمال نہیں کیا تو پھر بطول کے لیے کیوں؟ تو عجب نہیں کہ آواز آئے بھوت رابی پریشان نہ تم ہو اے مومنین کو کرو، توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ عالم تفکر میں آواز آئے گی بھوت رابی پریشان ہونے کی بات ہی نہیں۔ میں نے فاطمہ کے لیے لفظ کفر استعمال اس لیے کیا، اوروں کو یہ اوروں کے لیے کیوں نہیں؟ فاطمہ کے لیے اس لیے کہ کیا تجھے پتا نہیں کہ میں نے قرآن میں بتایا تھا کہ میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، جو پورے عالمین کے لیے رحمت بن جائے گا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کے لیے رحمت بن کر آئے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ جو عالمین کے لیے رحمت بن جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے لیے بھی جو رحمت بن کر آئے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ تو جو ہے اسی لیے جو آج کل کے مسلمان بغیر سوچے سمجھے اپنی بیٹیوں کو بھی کہتے ہیں نا اماں جہاں آؤ، بیٹی جہاں آؤ، اماں کہتے ہیں نا، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہاں سے آیا؟ یہ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو کہا، ہمیں حیا سکھانے والے یہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے، اگر فاطمہ نہ ہوتی، حدیث قدسی پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو، اللہ نے فرمائی یا محمد لولاک لما خلقت الافلاق، اے محمد میں افلاق خلق نہ کرتا، میں آسمان خلق نہ کرتا، چرند خلق نہ کرتا، پرند خلق نہ کرتا، ہوائیں خلق نہ کرتا، فضائیں خلق نہ کرتا، کوئی چیز خلق نہ کرتا اگر تجھے خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا لولاک لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتا میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا لولا فاطمہ لما خلقت
اگر بطول عذرا فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو خلق کرتا. کیوں اب پریشان ہیں لوگ؟ میں چہرے پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے اگرچہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں کدھر چہرے بول رہے ہیں میرے ساتھ. بھائی فاطمہ کو خلق فاطمہ اگر خلقت مقصود نہ ہوتی تو دونوں کو خلق نہ کرتا. اب میں پریشان ہوں خدایا دونوں کو خلق نہ کرتے یہ بھی سننا چاہتے ہیں تو جو ہے کیوں خلق نہ کرتے؟ کیوں کہ فاطمہ وہ خیر کثیر ہے جس نے دنیا کو 11 بیٹے دیے 11 معصوم دیے جس کی مرہون منت لا الہ الا اللہ باقی ہے جن کے مرہون منت یہ جو آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں یہ فاطمہ کی آل کی وجہ سے ہے. اگر حسین کربلا میں نہ آتے نہ نماز ہوتی نہ کلمہ. توجہ ہے میرے بسم اللہ. زندہ باد زندہ باد جیو مردہ باد مردہ باد مردہ باد. اللہ صلی اللہ محمد وعجل فرج قوم یوم محمد مولا المنتظر. توجہ ہے میری. اگر آپ کے ذوق بلند ہو تو ایک چیز پڑھنا چاہتا ہوں ابھی ختم. بی بی فاطمہ کے مناسبت سے جو مجلس ہے بطول جیسا تھا ہی. اب قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ نے تو بندوں کے دماغ خراب کر دیے لیکن تفاصیل میں کچھ اور. ماں لیلۃ القدر قرآن میں جو اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے بطول عذرا کے بہت سارے القاب اتنے ٹائم نہیں. اگر کم از کم 10 یا 5 ہوتا تو پھر میں بتاتا کہ بطول کیا ہے ان کے القابات پر پڑھتا لیکن بہت سارے القاب بطول کے چھوڑ کر صرف ایک بتانا چاہتا ہوں معصوم کے حدیث کے روح سے حدیث کے تناظر معصوم فرماتے ہیں جب معصوم سے پوچھا گیا مانے لیلۃ القدر یہ جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے مولا معصوم سے کیا پوچھا گیا مولا قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہے مانے لیلۃ القدر تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو جو ہے تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو اس وقت معصوم نے فرمایا لیلۃ القدر. معصوم سے پوچھا گیا معصوم نے فرمایا لیلۃ القدر پوچھنا چاہتے ہیں. سنو تو جو ہے میری طرف معصوم نے فرمایا تم لیلۃ القدر کا ثواب چاہیے ہمیں تو ثواب ہی چاہیے ہوتا ہے. کوشش بتائیے کرنا کہ نماز پڑھے کس کی جانت جنت 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 ثواب جنت روزہ ثواب جنت ہر چیز ثواب اور جنت کسی نہ کسی چیز ہوتی ہے تمام. تو معصوم نے فرمایا تو علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. تو علی کے پیاسے شیعہ کو ایک بوند پانی پلا دے اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. وہ کہتا ہے مولا اتنی آسان. وہ کہتے ہیں معصوم فرما رہے ہیں تو علی کے بھوکا شیعہ کو کھانا کھلا دے اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. تو علی کے پیاسے شیعہ کو پانی پلا دے اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. مولا اتنا آسان. مولا نے فرمایا تو علی کا شیعہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے چلا جا اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. علی کا شیعہ مر جائے اسے اس کی میت کو غسل دے دے اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. مولا اتنا آسان. مولا نے فرمایا علی کا شیعہ مر جائے اس کے جنازے کو کندھا دے دے اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. مولا اتنا آسان. مولا نے فرمایا علی کا شیعہ مر جائے اس کے جنازے میں تشریف جنازہ کر اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. مولا اتنا آسان. مولا نے فرمایا میرے صحابی تو پوچھتا تو جا رہا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا تجھے لیلۃ القدر کا علم ہے؟ تو وہ کہتا ہے مولا نہیں آپ بتائیے آپ فرمائیے. مولا نے فرمایا لیلۃ القدر ہی فاطمہ الزہرا فاطمہ الزہرا میری دادی لیلۃ القدر ہے. تو بطول کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر کا تو ہے
بطول کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جائے اگر اللہ تجھے آج لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. کیوں؟ کہ معصوم تاکیدی حدیث ہے، تاکیدی حدیث ہے کہ بطول کے دشمنوں کے ساتھ اگر دل میں ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا اس کے بعد ذکر مسائل، وہ صرف اس کے لیے کہیں میرے پیچھے وہ یہ نہ کہے کہ بھوترا بھی اپنی طرف سے کہا. کتاب کا نام بتا بھی جا رہا ہوں، بصائر درجات کتاب کا نام ہے. بصائر درجات ہماری کتاب نہیں ہوتی ہے. اس میں معصوم فرما رہے ہیں، میری چھٹے مشکا فرما رہے ہیں، والذی بعث نبیا محمدا بالحق، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے نانا کو مصطفیٰ کو نبی بنایا. اگر جبرائیل لو ان جبریل والمیکائیل قلوبہم، تو جو ہے میری طرف جبرائیل ہو یا میکائیل کے ساتھ ملائکوں کے سردار ہیں، کوئی چھوٹے موٹے ملائکے نہیں،